ایک طرف سویڈن والا معاملہ ہوا تو تمام چرچز کے باہر انہوں نے لکھ کے لگایا کہ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں. دوسری جانب جو ہمارے معاشرے کے نام نہاد مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، پورا تول نہیں ہے، وہ ان کی جو آسمانی کتاب ہے اس کو جلاتے ہوئے سمجھنے کہ ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، ہم بڑا کو تیر مار رہے ہیں. میں آپ بتائیں ہماری مسجد میں کوئی آ کے پیشاب کرے، ہم کہیں گے توہین مسجد ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو فارغ ہونے دو، نام کچھ کہنا. فارغ ہوا تو اس کو کہا اللہ کے بندے، یہ اللہ کے پقیدہ گار ہیں، یہ بیت الخلاء کی جگہ نہیں ہے. اس کو بات سمجھ آ گئی. اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے سب سے فوق حقوق ہے اہل کتاب کے، اور اہل کتاب میں سے سب سے زیادہ حقوق ہیں عیسائیوں کے. اور یہ قرآن پاک کی آیات ہیں کہ یہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہیں، اور سب سے زیادہ نرم اسلام کے حوالے سے عیسائیاں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے. تو ہم کسے دین سیکھ رہے ہیں؟ ہم کون سا دین سیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ آپ نے دیکھے کتنا، میں کہتا ہوں شرم کی بات ہے نا. ہم مذہب علماء سے سیکھنا چاہیے، جہلاء سے سیکھنا نہیں چاہیے. یہ بات جو آپ نے کی ہے نا، یہ بات بہت اہم ہے. نجران کے وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اپنی عبادت کا وقت آیا تو گرجا موجود نہیں تھا مدینہ کے اندر. تو رسول اللہ نے اس عظیم الشان مسجد کے اندر کہا یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جہاں پہ ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور جماعت کے ساتھ وہ 27000 نمازوں کے برابر ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، تم اپنے طریقے سے ادا کرو. اور انہوں نے اپنے طریقے سے رسول اللہ کی مسجد میں عبادت کی. دیکھیں رسول اللہ نے کہا آپ میری مسجد میں نماز ادا کریں. اس پادری نے کہا آپ ہمارے گرجے میں نماز کو ادا کر لیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، میں تمہارے گرجے میں اپنی نماز کو ادا نہیں کروں گا، اس لیے کہ کل کو میرے بعد آنے والا شخص کو یہ کلیم نہ کر دے کہ ہمارے خلیفہ نے اس جگہ نماز پڑھی تھی، یہ گرجا ہمارا ہے. کا خیال ہے کہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. آپ نے دیباچے میں کہا کہ جن لوگوں نے گھر جلائے ہیں، جن لوگوں نے گراؤ کیا، آپ ان سے کلمہ سن لیں، آپ ان سے اتحیات سن لیں، آپ ان سے نماز سن لیں. ان کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی ہوگی. اس کا تعلق مقامی جہالت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. کہ مسجدوں میں اعلان کروائے گے کہ میں کہتا ہوں جس مولوی نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ جلاؤ کرو گراؤ کرو، اس کو پکڑنا چاہیے. میں اور آپ اور قانون ساز اسمبلی اور ادارے اور انتظامیہ اور ایجنسیاں آج اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں. آپ کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی کے اوپر توہین قرآن کا الزام لگائے، توہین رسالت کا الزام لگائے، توہین صحابہ کا الزام لگائے، اور بعد میں وہ بندہ گلٹی ثابت نہ ہو سکے، مجرم ثابت نہ ہو سکے، تو جس بندے نے جھوٹا الزام لگایا اس کے اوپر انہی دفعات کے تحت مقدمات درج کر دیے جائیں. توہین قرآن کیا، ہم نے توہین انجیل کر دیا. وہاں پہ جب چرچ جلائے وہاں پہ آسمانی کتاب، اس پہ ہمارا اس پہ بھی یقین ہے. آسمانی کتاب کو ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے تھے کہ کوئی دنیا کا ایسا مسلمان دکھائے جنہوں نے انجیل اور تورات کو جلایا. تو آج ہمارے لیے یہ باعث شرم بات ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. کل ناظرین بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جناوالا میں، جب کچھ شر پسند عناصر کی طرف سے قرآن کی بے حرمتی کی گئی. اس کے بعد جو ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے شر پسند تھے انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن کے ساتھ 4 چرچ جلائے اور 40 گھر جلا دیے. وہاں پہ جو آسمانی کتاب انجیل ہے، بائبل ہے، وہ جلائی. اور پھر انہیں لگا کہ انہوں نے بڑا کوئی اچھا قدم اٹھایا. پورا پاکستان اس پہ شرمندہ ہے. پہلے ویسٹرن جو ورلڈ ہے وہ ہمیں شدت پسند اور اس طرح کے القابات سے نوازتا ہے. اس طرح کے معاملات کون کرواتا ہے؟ کیونکہ میں جتنے بھی علماء سے ملتا ہوں وہ اس چیز کے خلاف ہیں. تو یہ کرواتا کون ہے؟ یہ اس طرح کی نیکی کرنے کی جو ترغیب کون دیتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب. ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ سچ نہیں بولتے، ہم لوگ پورا تولتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے بے حرمتی کی ہے، ہم وہاں پہ جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح کا اپنے ملک پہ دھبا لگاتے ہیں کہ اس کو دھوتے دھوتے ہمیں 5 سال لگ جاتے ہیں اور 5 سال میں پھر ایک شرپسند اٹھتا ہے اور اسی طرح کا نقصان پہنچا جاتا ہے. علامہ صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان. علامہ صاحب سب سے پہلے بتائیں یہ جو کل افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی حمزہ بھائی، بنیادی طور پہ آپ نے جو دیباچے میں باتیں کی ہیں وہ بڑی قابل افسوس کہوں، باعث شرم ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن جو آپ نے محرکات کی بات کی ہے یہ ضرور انالیسز ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم 70-75 برس سے عیسائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ کے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی، آپ کے علاقے کے ساتھ بھی اور میرے علاقے کے ساتھ بھی ایک بستی عیسائیوں کی ہوتی ہے. ہمارا ان کے ساتھ پیار محبت کا تعلق یہ ہے کہ ان کی شادیوں میں، ان کے بچوں کے جہیز کے لیے، ان کی غمی خوشی میں مسلمان شریک ہوتے ہیں.
اور وہ مسلمانوں کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا معاشرہ تو ایک آئیڈیل معاشرہ تھا, دونوں یعنی فریقین کے درمیان پیار محبت اور الفت کا. تو محرکات کیا ہیں؟ ہاں یہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے, پہلے میں اس بات کے اوپر ضرور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہمارے جو پادری ہیں یا عیسائی رہنما جو ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو اس بارے کی حساسیت کے بارے میں کیوں نہیں آگاہ کرتے کہ آپ باہر کے ویزوں کے لیے کیا کسی کے مذہب کی توہین کریں یا کسی کی مقدس کتاب کی توہین کریں اور باہر کی این جی اوز آپ کو پروٹیکٹ کرنے آ جائیں اور آپ کو باہر لے جائیں, کیا آپ کا صرف یہی ایجنڈا ہونا چاہیے؟ یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ کیوں جلائی گئی. جو بات آپ کی رد عمل کی ہے اس کے بارے میں بھی ہم اپنے اظہار کریں. تو پھر وہی کیا نا, پھر تو برابری کا معاملہ, یعنی آپ نے بھی تو وہی کر دیا نا. ہم نے تو انہوں نے تو جو اپنی سویڈن وغیرہ کی تقلید میں جو کرنا تھا کر لیا, ہم نے رسول اللہ کی تقلید میں کیا کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے وہی کیا, ہم نے تو بدترین جرم کر دیا اسلام کے اندر. سب سے پہلا بنیادی اصول معاشرت کا یہ ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. قانون ہاتھ میں لینا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. تصور وہم و گمان موجود نہیں, حتیٰ کہ اس ایشو کے اوپر بھی توہین قرآن ہوئی, اس ملزم کو پکڑا جاتا, اس کو پروب کیا جاتا اور ثابت کیا جاتا عدالت میں کہ اس نے توہین قرآن کیا. آپ عینی شاہد ہیں, آپ ثابت کریں, آپ گواہیاں دیں عدالت کے اندر. آپ نے خود تو پکڑنا بھی نہیں. انہوں نے توہین قرآن کیا, ہم نے توہین انجیل کر دیا. وہاں پہ جب چرچ جلائے وہاں پہ آسمانی کتاب, اس پہ ہمارا اس پہ بھی یقین ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں آپ کو پتہ ہے وہ تو ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. اور یہ صرف اس آسمانی کتاب کو ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے تھے کہ کوئی دنیا کا ایسا مسلمان دکھائے جنہوں نے انجیل اور تورات کو جلایا. تو آج ہمارے لیے یہ باعث شرم بات ہے, ہم غمگین ہیں, ہم افسردہ ہیں. انجیل تحریف ہونے کے باوجود آسمانی کتاب سے منسوب ہے. اور کس نبی کے ساتھ, میں تو یہ پوری قوم سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, مسلمانوں سے, یا جو اس موب وائلنس کے اندر شریک ہوئے, کس نبی کی آپ ماننے والوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں؟ وہ نبی کہ جس کو اللہ نے آسمان سے اتارنا ہے امت محمدیہ کی مدد کے لیے, اس نبی کے ماننے والوں کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے سب سے فوق حقوق ہے اہل کتاب کے, اور اہل کتاب میں سے سب سے زیادہ حقوق ہیں عیسائیوں کے. اور یہ قرآن پاک کی آیات ہیں کہ یہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہیں, ان کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے, ان کے ساتھ ہمارے بہت سے مشترکات ہیں. جس طرح ہم حضرت عیسیٰ کی تکریم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, اگرچہ انہوں نے غلوف کیا, لیکن ہمارے نزدیک بھی عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. تو گویا ہمارے بہت سے مشترکات ہیں. اور سب سے زیادہ نرم اسلام کے حوالے سے عیسائیاں, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ سب سے زیادہ نرم یہ لوگ ہیں. ہاں ان کے ساتھ ولا والبراء کا جو عقیدہ وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ اور بحث ہے. لیکن مجھے دکھ ہوا کہ جو عیسائی چرچ کے ساتھ ہوا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ عیسائیوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے, یہ صحیح حدیث ہے, حبشہ سے 2 وفود آئے. نجران کے وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب انہوں نے اپنی عبادت کا وقت آیا تو گرجا موجود نہیں تھا مدینہ کے اندر, تو رسول اللہ نے اس عظیم الشان مسجد کے اندر کہا یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جہاں پہ ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے اور جماعت کے ساتھ وہ 27000 نمازوں کے برابر ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں, تم اپنے طریقے سے ادا کرو. اور انہوں نے اپنے طریقے سے رسول اللہ کی مسجد میں عبادت کی. اور یہ وہ دین ہے کہ حضرت عمر جب بیت المقدس فتح کرتے ہیں تو ان کے گرجے کے پاس جب گئے تو لارڈ پادری نے کہا آپ ہمارے, دیکھیں رسول اللہ نے کہا آپ میری مسجد میں نماز ادا کریں. اس پادری نے کہا آپ ہمارے گرجے میں نماز کو ادا کر لیں. حضرت عمر نے کہا نہیں, میں تمہارے گرجے میں اپنی نماز کو ادا نہیں کروں گا, اس لیے کہ کل کو میرے بعد آنے والا شخص کوئی یہ کلیم نہ کر دے کہ ہمارے خلیفہ نے اس جگہ نماز پڑھی تھی, یہ گرجا ہمارا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کو آپ ذرا انالیسس کریں کہ رسول اللہ نے تو اپنی مسجد میں اجازت دے دی, لیکن حضرت عمر نے ان کے گرجے میں اس لیے نہ پڑھی کہ مسلمان بعد میں قبضہ نہ کر لیں. عیسائیوں کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا, ان کو جلانا, ان کا گھیراؤ کرنا, ان کو گرانا, یہ بہت زیادہ قابل مذمت عمل ہے. لیکن توہین قرآن بھی قابل مذمت ہے. علی بھائی ایک بات میں علامہ صاحب ویسے اس بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ توہین قرآن جس بھی شخص نے کی, ظاہری بات ہے یہاں پہ قانون موجود ہے, اس کو کٹہرے میں لاتے اور وہ اپنی سزا کا مرتکب ہوتا. آپ نے 40 گھر جلا دیے, وہاں کی جو مسیح برادری تھی وہ رات کو بھاگ کے کھیتوں میں
مثلا کہ اپنی جان بچا رہے ہیں. یہ پاکستان پہ الزامات تو لگتے تھے اور ہم شاید ان الزامات کو اپنے اوپر ثابت کرنے کے لیے ہم اس طرح کے رکھتے ہیں شروع کر دیتے ہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی باپ بھی بیٹے کے جرم کا شریک نہیں, کوئی بیٹا باپ کے جرم میں شریک نہیں. بھائی مثال دے رہا ہوں, ہم 2 سگے بھائی ہیں, ایک نے قتل کیا, میں مجرم. تو جس بندے نے قتل کیا, کیا پوری عیسائی برادری اس کی مجرم ہے؟ قطعاً نہیں ہے. یہ قانونی عقلی منطقی بات ہے, وہ اکیلا مجرم ہے. اس اکیلے کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ ان کے پورے گھروں کو بلڈوز کر دینا چاہیے. میں کہتا ہوں علماء امت کا اس وقت کردار ہے کہ وہ عیسائیوں کے گھروں کے سامنے, عیسائیوں کے گرجوں کے سامنے جا کے ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرتے ہوئے انہیں تحفظ کا احساس دلائیں. اور اللہ کے فضل سے علماء نے اس کردار کو ادا کیا ہے. علی حمزہ بھائی, آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ سب سے زیادہ ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں علماء, اور سب سے زیادہ الزام علماء پہ دے دیا جاتا ہے. ہمیں لبرل طبقے کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, اگر آپ اس وقت سارا الزام مولویت کے اوپر, اسلام کے اوپر دھر دیں گے تو آپ بھی اپنا مقدمہ کھولیں گے. پھر رد عمل ہوتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے؟ آپ نے دیباچے میں کہا کہ جن لوگوں نے گھر جلائے ہیں, جن لوگوں نے گراؤ کیا, آپ ان سے کلمہ سن لیں, آپ ان سے اتحیات سن لیں, آپ ان سے نماز سن لیں. ان کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی ہوگی. اس کا تعلق مقامی جہالت کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. کہ مسجدوں میں اعلان کروائے گے. میں کہتا ہوں جس مولوی نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ جلاؤ کرو گراؤ کرو, اس کو پکڑنا چاہیے. وہ واقعی اس سانحے کا ملزم تو ہے, وہ تو ہے, اس کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے. لیکن اس ایک بندے کی وجہ سے پھر وہی بات ہے, اچھے برے لوگ تو پھر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ایک بندے کی وجہ سے کسی پورے ادارے کو بدنام نہیں کیا جا سکتا, کسی پورے پیشے کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ایک وکیل ایسا ہے تو کیا سارے وکیل گندے ہیں, ایک ڈاکٹر ایسا ہے تو کیا سارے ڈاکٹر ایسے ہیں, ایک انجینئر ایسا ہے تو ایک اگر مولوی نے اگر یہ حرکت کی ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, اس بات کو پسے پشت نہیں ڈالنا ہم نے کہ ہم سب مل کے آج الحمدللہ پوری پاکستانی قوم, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, جتنے بڑے اکابر علماء ہیں, سب نے مذمت کی ہے. لیکن اس مذمت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ توہین قرآن جیسے عمل کو سپورٹ دی جائے. اس ملزم کو بھی پکڑنا چاہیے, وہ تو سنگین جرم تھا ہی, لیکن اس کو بھی پکڑنا چاہیے نا, اس کے خلاف بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے جس نے انیشیٹ کیا. دیکھیں دنگا فساد ہو جاتا ہے معاشرے میں, سینسٹیو ایشوز کے اوپر سینٹیمنٹس مجروح ہوں, جذبات بہکتے ہیں, جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن جس نے انیشیٹ کیا ہے, جس نے اگنیشن کیا ہے, وہ یہ بس ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ وہ بھی ملزم ہے اور اس کو بھی اسی طرح سزا دی جائے. اور دوسری بات, ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے, یہ جو خاص طور پہ اس طرح کے واقعات کے بعد آپ نے پورا سوشل میڈیا دیکھا, آپ سوشل میڈیا کے ہی بندے ہیں, یہ جو مقدمہ کھڑا کر دیا جاتا ہے لبرل مافیا کی طرف سے کہ ان قوانین کو ختم ہونا چاہیے. اب مجھے ایمانداری سے بتلائیے, اگر یہ قوانین ہوں نا, اگر یہ قوانین نہ ہوں تو پھر تو اس بندے کو بھی مار دینا تھا انہوں نے, پھر تو ہر بندہ قانون ہاتھ میں لے گا. یہ بات علی حمزہ بھائی, یہ بات بڑی بنیادی سمجھنے کی ہے. ان لوگوں کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ قوانین کی وجہ سے لوگوں کے جذبات کو چینلائز کیا جاتا ہے, جو لوگوں کی فرسٹریشن کو چینلائز کیا جاتا ہے. بھائی تم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا, اس کی بڑی سخت سزا ہے. اگر آپ سزائیں ختم کر دیں تو پھر ہر بندہ اٹھ کے سزا دینا شروع کر دے گا. اور پھر دوسری بات, اگر آپ کے ذہن میں یہ تحفظات ہیں, ایک میری جگہ ڈبیٹ ہوئی آپ کے آنے سے پہلے کہ یہ جی قانون غلط استعمال ہوتا ہے. مجھے یہ تو ایک مسئلہ ہے. ہم نے دیکھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے سے کسی کی خار ہے نا, اور وہ کسی دوسرے مذہب سے ہے, دوسرے فرقے سے ہے, آپ نے اہمی اس پہ الزام لگا دیا. اور ہم نے پاکستان میں دیکھا اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگا دیا, توہین قرآن کا الزام لگا دیا, اور موب نے مار دیا اور بعد میں پرچہ کسی پہ. اچھا علی حمزہ بھائی, یہ ایک ویلڈ کویسچن ہے نا, اس کا بھی جواب ہونا چاہیے. میں سب سے پہلے اس کا جواب میں اپنی طرف سے یہ دیتا ہوں کہ میں جس مسلک کا نمائندہ ہوں, ویسے تو اہل سنت کا بھی ہوں, لیکن مسلک اہل حدیث سے تعلق ہے. سب سے زیادہ توہین قرآن کے اور توہین رسالت کے جعلی مقدمے ہمارے مسلک کے خلاف ہوئے ہیں. آج تک اٹھا لیں تاریخ, تو کیا جھوٹے مقدمات یا جعلی مقدمات کا مطلب یہ ہوتا ہے اس قانون کو ختم کیا جائے؟ آپ ایمانداری سے اب آپ نے بتانا ہے, کیا قتل کے جھوٹے مقدمات پاکستان میں نہیں ہوتے, چوری کے نہیں ہوتے, ڈکیتی کے نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خلا ہے اور یہ جو غلطی ہے یہ ہماری قانون سازی میں ہے, یہ اس قانون اکیلے میں نہیں ہے, جمی معاشرے میں یہ طرز عمل ہے. قتل ایک بندے نے کیا, 7 بندوں کا نام لکھا ہوا ہے, اغوا. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک لاء کے طالب علم ہونے کے ناطے, شریعت کے طالب علم ہونے کے ناطے, میں اور آپ اور قانون ساز اسمبلی اور ادارے اور انتظامیہ اور ایجنسیاں آج اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں. آپ کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی کے اوپر توہین قرآن کا الزام لگائے,
توہین رسالت کا الزام لگائے, توہین صحابہ کا الزام لگائے, اور بعد میں وہ بندہ گلٹی ثابت نہ ہو سکے, مجرم ثابت نہ ہو سکے, تو جس بندے نے جھوٹا الزام لگایا اس کے اوپر انہی دفعات کے تحت مقدمات درج کر دیے جائیں تاکہ کوئی اس کا غلط استعمال نہ کرے. یہ غلط استعمال ختم ہو جائے گا. میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں, آپ دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے, میں یہ شریعت کے طالب علم ہونے کے ناطے بھی کہتا ہوں, آپ نے ایک ایسا جملہ کسی کے منہ میں ڈالا جو اس نے کہا ہی نہیں, اور آپ نے کہا کہ یہ اس نے یہ نہیں, آپ بات نہیں سمجھے, یہ توہین رسالت, معاذ اللہ میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص نے توہین رسالت میں یہ جملہ کہا ہے, وہ بندہ پروو ہو جاتا, اس نے کہا نہیں تو توہین تو پھر تو نے کی ہے. اب آپ سمجھیں, اس لیے عقلی طور پہ, منطقی طور کے اوپر ہمارے ہاں مچلکوں میں 181 کی دفعہ ہوتی ہے کہ جس نے جھوٹا الزام لگایا اس کے علاوہ چھوٹی سی کارروائی, نہیں, اس کو بھی اسی دفعہ کے تحت اسی پینلائز کیا جائے اور اس کے خلاف مقدمہ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کا غلط استعمال رک جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں, دیکھیں بقائے باہمی, علی حمزہ بھائی, یہ معاشرے میں انتشار اس ٹائم اور افراتفری اور فرسٹریشن لوگوں کے اندر مہنگائی کے حوالے سے, ملک کی حالات کے حوالے سے اس قدر زیادہ, اگر آپ اس ٹائم کسی بھی ایسے قانون کو چھیڑیں گے نا کہ تو انہیں قرآن کا قانون ختم کرنا چاہیے, تو انہیں رسالت کا, قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لبرل مافیا کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم ہمیشہ غلط اینگل کے اوپر بات کو لے کے جاتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں گرجے کے تحفظ کے لیے, عیسائی عبادت خانے کے تحفظ کے لیے, عیسائی گھروں کے تحفظ کے لیے. جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان قوانین کو سپورٹ کریں. اگر یہ قوانین نہ ہو, اللہ کی قسم معاشرے کے اندر قتل قتال بگاڑ پیدا ہو جائے, نہیں رہے گا. اچھا علامہ صاحب, مجھے بتائیں, آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیسائی وفد آیا تو اسے مسجد اور حبشہ سے بھی 2 عیسائی وفد آئے تو انہیں مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دے دی, اور حضرت عمر فاروق نے بھی جو مطلب کہ وہاں پہ نماز گرجے میں اس لیے نہیں پڑھی کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ عمر کی جگہ تھی. تو ہم کس سے دین سیکھ رہے ہیں, ہم کون سا دین سیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ آپ نے دیکھے کتنا, میں کہتا ہوں شرم کی بات ہے نا. ہم سب کو اپنے گرے بانوں میں جھانکنا چاہیے کہ رسول اللہ کے 3 فرامین حدیث کے اگر ہم سمجھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے معاہد کے ساتھ, یعنی یہ اقلیتیں جو ہوتی ہیں نا, ان کے ساتھ حکومتوں کا, اسلامی ریاستوں کا عہد ہوتا ہے, یہ معاہد ہوتے ہیں اور یہ ذمی ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری ریاستوں کے اوپر ہوتی ہے اسلامی. کسی نے کسی معاہد کا مال کھایا, اس کے اوپر دباؤ ڈالا, مسلمان ہوں اور تو غیر مسلم ہے, یعنی اس اینگل کے ساتھ دباؤ ڈالا اور اس کا مال ہڑپ کیا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل اس کی طرف سے تیرے خلاف مقدمہ لڑوں گا. اب بتائیے, یہ دین ہمیں نہیں سیکھنا آیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا, اور اس نے سوچا میں یہ غیر مسلم ہے, میں مسلمان ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً اس کو قتل کروایا کہ ان کا خون بھی, اب یہ ہمارے معاہدے میں ہے, ہمارے ذمے میں ہے, ان کا خون ہمارا خون. دیکھیں یہ قرآن پاک کی بھی آیت ہے, انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. یہاں پہ اللہ نے مسلمان کی بات نہیں کی. ومن یقتل المؤمن کی آیت الگ ہے, یہاں پہ کہا کسی نے بھی کسی کو جان کو تلف کیا تو اس نے پوری انسانیت کو تلف کر دیا. تو اہل کتاب ان میں شامل ہیں, اور عیسائی سب سے قریب ترین آپ کے یعنی آپ کی مذہب کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ قربت عیسائیت کی ہے. تو آپ ان کے اندر کسی کو قتل کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں قتل کروایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی معاہد کو قتل کرے اور کسی ذمی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے, وہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا جنت کی خوشبو 40 سال دوری سے بھی محسوس ہو جاتی ہے. گویا رسول اللہ نے تو دین وعدے کر دیا, اقلیتوں کے پورے حقوق ہیں. ہمیں مذہب علماء سے سیکھنا چاہیے, جہلاء سے سیکھنا نہیں چاہیے. یہ بات جو آپ نے کی ہے نا, یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ جو مولوی ہیں, کیا ہم نے کوئی کرائٹیریا ایسا بنایا کہ ممبر پہ چڑھنے سے پہلے کوئی ان کا ٹیسٹ دیا جائے یا کوئی خاص ڈگری ہو؟ یہ میرا خیال ہے. ویسے مجھے اب پتہ نہیں ہے, جو آپ نے بات کی, آپ کی بات کے اوپر میں یقین کرتا ہوں. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ غیر عالم لوگ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ گیا, اس نے اعلان کیا ہو, لیکن جس نے کیا اس نے شرارت کی ہے. اچھا علامہ صاحب, ابھی جب یہ سویڈن میں نظر آتش کیا گیا قرآن پاک, تو میں نے دیکھا کہ جو مسیح برادری تھی اور بہت سے چرچز کے باہر لکھا گیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور پاکستان کی ساری عیسائی برادری نے یہ, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ہمارے ساتھ بھی رابطے ہوئے. انہوں نے کہا علامہ صاحب ہم اپنے چرچز کے باہر یہ بینر لگائیں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے سارے چرچز کے باہر انہوں نے بینر لگائے کہ پاکستان کی ساری مسیحی برادری توہین قرآن کے خلاف. میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں,
یہودی جو مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے وہ بھی اس عمل کو درست نہیں سمجھتے حقیقت میں. دیکھیں یار جو بندہ مذہب پسند ہے, اہل کتاب تینوں آسمانی کتابوں کے ماننے والے, ایک اللہ کا تو ماننے والے ہیں, ہمارا رب مشترک ہے نا, انبیاء فرق ہیں اور ہم ختم نبوت کے قائل ہیں, ان کے نزدیک یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ تینوں مذاہب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ وہ آپ کو نوجوان لڑکے کا واقعہ یاد آ گیا ہوگا, جب اس نے انجیل اور تورات جلانے کا اعلان کیا تو یہودیوں نے احتجاج کیا باقاعدہ. تو اس نے پھر میڈیا پہ آ کے کہا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ دیکھ لیں اگر ان کی تورات جلے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, انجیل جلے, تو مسلمانوں کے بھی جذبات مجروح ہوتے ہیں. یہ فریڈم آف سپیچ ہے ہی نہیں. میں پاکستان کے عیسائیوں سے بھی اور پادریوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بھی پروب کریں. یہ کون سے نوجوان ہیں جو صرف باہر جانے کے چکر میں جان بوجھ کے ایسے فتنہ اور سازش کرتے ہیں جس سے پورے معاشرے میں آگ بھڑک جاتی ہے. علامہ صاحب میں وہ جو سوال آپ سے کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف فریڈم والا معاملہ ہوا تو تمام چرچز کے باہر انہوں نے لکھ کے لگایا کہ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں. دوسری جانب جو ہمارے معاشرے کے نام نہاد مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, جھوٹ بولتے ہیں, پورا تول نہیں ہے, وہ ان کی جو آسمانی کتاب ہے اس کو جلاتے ہوئے سمجھنے کہ ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں, ہم بڑا کو تیر مار رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بات میں آپ سے 100% اس لحاظ سے متفق ہوں. کوئی باشرہ, کوئی نمازی مسلمان, کوئی پرہیزگار مسلمان, کوئی متقی مسلمان ایمانداری سے بتائیں انجیل کو جلا سکتا ہے؟ ظاہر ہے, ہاں ظاہر ہے کسی جاہل نہیں پورا ہے نا, کسی بے نماز. دیکھیں جس بندے نے نماز نہیں پڑھنی, جس بندے نے روزہ نہیں رکھنا, جس بندے نے مسجد میں نہیں آنا, اس کو اشتعال دلانا اس لیے آسان ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دفاع قرآن اور دفاع یہی وجہ سے شاید میں جنت میں چلا جاؤں. وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو آج یہ دفاع کرے گا تو تو جنت میں چلا جائے گا, تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن جو صالح اور متقی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جن کی ٹریننگ مسجدوں میں ہوتی ہے, علماء کے زیر سایہ ہوتی ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ ایک بھی نیک متقی صالح شب زندہ دار تہجد گزار بندہ ایسا نہیں دکھائیں گے جو اس موب وائلنس میں شامل ہو. اختتام میں صرف آپ سے میں یہ پوچھنے لگا ہوں کہ پاکستان میں ظاہری بات ہے 25-30 کروڑ عوام ہے اور جہالت تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو کلمہ تک نہیں آتا. لیکن ایک ایسے مسلمان کی جو بالکل پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے, اس کو کلمہ تک نہیں آتا, نماز نہیں پڑھ رہا, اخلاقیات بالکل اس کی جو ہے نا صفر ہیں, وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا جو رد عمل ہے جب ویسٹرن ورلڈ سے آتا ہے تو وہ یہ نہیں آتا کہ یہ فلاں جاہل بندے نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک شدت پسند جو ہے مسلمان تھا اور ایک عالم تھا, اور یہ اس کا سارا جو امپیکٹ ہے, اس کا ریئیکشن ہے, وہ علماء پہ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا. میں یہ بات آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ باہر کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ عالم تھا, جاہل تھا, وہ یہی کہتے ہیں یہ شدت پسند تھا, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, اس نے یہ کیا. ویسے لیکن آپ کے سوال کے جواب میں بہت سے جوابات بنتے ہیں, لیکن اس موقع کے اوپر وہ میں جواب نہیں دینا چاہتا کہ دہشت گرد کون ہے. دہشت گرد وہ ہے جس نے 70 لاکھ مسلمان مارا ہے کہ جس نے کوئی جواب میں رد عمل نہیں دیا, وہ دہشت گرد تو نہیں ہے ہم. لیکن انہوں نے بہرحال معاشرے کو ہمارے پورٹرے ایسے کیا ہوا, تو ہمیں اصل میں یہ بھی سمجھتا ہوں ان کے سامنے ہمیں اپنا چہرہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں اس طرح کا وائلنس, اس طرح کا موب وائلنس, یہی بات ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد ایک ایسا واقعہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہماری نظریں جھک جاتی ہیں, اور ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پھر بھی پازیٹیوٹی بھی ہونی چاہیے, آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. الحمدللہ معاشرے میں اویئرنیس آ رہی ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کی مسجد میں ایک بدو آ کے اگر پیشاب بھی کرتا ہے تو صحابہ مارنے کو. اب بتائیں ہماری مسجد میں کوئی آ کے پیشاب کرے, ہم کہیں گے توہین مسجد ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو فارغ ہونے دو, نام کچھ کہنا. فارغ ہوا تو اس کو کہا اللہ کے بندے, یہ اللہ کے پکیزہ گار ہیں, یہ بیت الخلاء کی جگہ نہیں ہے. اس کو بات سمجھ آ گئی. تو یہ اگر ہم کردار اور سیرت پیش کریں گے تو معاشرے میں یہ افراتفری ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, علامہ شام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہاں پہ ایک بات ہے کہ جب بھی کسی ویسٹرن ورلڈ میں کوئی شخص کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے دہشت گردی پھیلاتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی گھنونا جرم کر لیتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ذہنی مریض تھا. ہم نے دیکھا کہ کبھی بہت سی مساجد میں جا کے اندھا دھند فائرنگ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے, یہ تو ذہنی مریض تھا. لیکن ہمارے ہاں کوئی ذہنی مریض بھی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کو ڈالا جاتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ ذہنی مریض نہیں تھا, یہ ان کی سوسائٹی کا سب سے پڑھا لکھا شخص تھا, اور یہ ان کی سوسائٹی کا کوئی عالم تھا, اور یہ کوئی وہاں کا شدت پسند مولوی تھا. حالانکہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس گھنونے معاملے میں, سانحے میں, جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا, سارا توڑ پھوڑ کی, جلا گھرا کیا, ان کو میرا نہیں خیال کہ کلمہ تک بھی آتا ہوگا.
نماز بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پڑھتے ہوں گے. صرف یہ اسی طرح کے موقعوں پہ اپنی مسلمانی ثابت کرنے آتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں ہماری مسلمانوں کی طرف سے ہوتے ہیں یا ادھر سے ہوتے ہیں, لیکن یہ بہرحال ایک ایسا دھبا مسلمان کے چہرے پہ لگائے جاتے ہیں جس کو وہ اگلے 2-3 سال صاف کرتا رہتا ہے, اور پھر ایک جاہل اٹھتا ہے اور وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر دیتا ہے. بہرحال ہم اس افسوسناک واقعے میں اپنی مسیحی برادری کے ساتھ ہیں, اور مسیحی برادری کو بھی چاہیے کہ دیکھیں جس طرح آپ کے بلیفس ہیں, آپ کے سینٹیمنٹس ہیں, اس طرح ایک مسلمان کے بھی سینٹیمنٹس ہیں. اگر آپ کی جانب سے کسی نے بھی توہین قرآن کیا ہے تو آپ کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے, اس کو خود پیش کرنا چاہیے کہ سر اس نے یہ جرم کیا اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اسی طرح سے جو ہے جو معاشرے چلتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھ کے, ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھ کے. بہرحال تمام لوگ جو ہے پورا پاکستان اس چیز کی مذمت کر رہا ہے کہ کسی کی بھی جو عبادت گاہ اس کو نہیں جلانا چاہیے تھا, اور ہمارا تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا. ہم تو تمام جو آسمانی کتابیں ان کے بغیر ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا. بہرحال اس بارے میں سوچنا چاہیے. آپ لوگ بھی اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ.